بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، دربار ہمیشہ سلامت رہے۔ بادشاہ سلامت کے میرے تینوں بیٹوں کو دربار میں لایا جائے، ابھی اسی وقت میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جلدی سے حکم بجا لائیں اور دیر نہ کریں تاکہ وہ میرے حضور پہنچ سکیں۔ خوش آمدید میرے بچوں، میں آج تم تینوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے تم میری بات کا جواب بہت سوچ سمجھ کر اور پوری دیانتداری کے ساتھ دو گے۔ میرے بیٹو تینوں مجھے باری باری بتاؤ کہ میں تمہیں کتنا اچھا لگتا ہوں اور کس چیز کی طرح عزیز ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے دل کی بات سچائی اور محبت کے ساتھ بیان کرے گا۔ ابا حضور، آپ مجھے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ابا حضور، آپ مجھے ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ محبت ہے۔ ابا حضور، آپ مجھے بالکل نمک کی طرح پسند ہیں، آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جتنا نمک اچھا ہوتا ہے، اور میری زندگی میں آپ کی اہمیت اسی نمک جیسی ہے۔ گستاخ، تمہیں شرم نہ آئی مجھے نمک جیسی کم قیمت چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے؟ نکل جاؤ میرے سلطنت سے اور دوبارہ کبھی مجھے شک۔ جو حکم ابا جان، میں آپ کی سلطنت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ لگتا ہے میں اب کسی دوسری سلطنت میں پہنچ گیا ہوں، پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ مجھے ارد گرد کی زمین اور یہ پہاڑی سلسلے بالکل بھی جانے پہچانے نہیں لگ رہے۔ اے اجنبی لوگو، تم کون ہو اور یہ کون سی ریاست ہے؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنی منزل تلاش کر سکوں؟ جناب، یہ ریاست سلطانیہ ہے، ہم یہاں کے وزیر ہیں، ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اچھے انسان لگتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانا چاہیں گے۔ واہ میرے اللہ، تو نے مجھے ایک سلطنت سے نکالا تو دوسری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک۔ صفدر بار والے کان کھول کر سن لو، تخت پر بیٹھے ہوئے جناب آج سے ہم سب کے اور اس پوری ریاست سلطانیہ کے بادشاہ ہیں۔ سب کو مبارک ہو، بادشاہ سلامت کی شادی ہو گئی، محترمہ بادشاہ سلامت کی بیگم اور ریاست سلطانیہ کی ملکہ ہیں۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ بیگم، آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میرے والد نے نمک سے تشبیہ دینے پر 5 سال پہلے مجھے اپنی ریاست سے نکال دیا تھا۔ بیگم، مجھے اپنے والد سے بہت محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر والد صاحب کو اپنی ریاست میں کھانے کی دعوت دوں۔ جی بالکل سرتاج، ضرور دعوت دیجیے والد صاحب کو، وہ آپ کے ہی نہیں میرے بھی والد کا درجہ رکھتے ہیں، میں بھی ان سے ملنا چاہوں گی۔ عرفانیہ ریاست کے بادشاہ کو ہماری ریاست میں کھانے کی دعوت کا پیغام پہنچایا جائے اور ان کے آنے سے پہلے انتہائی لذیذ قسم کے شاہی کھانے تیار کیے جائیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ کسی بھی کھانے میں نمک مت ڈالنا، نمک کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا خاص حکم ہے آپ سب کے لیے۔ اے عرفانیہ ریاست کے بادشاہ، ریاست سلطانیہ کے بادشاہ نے آپ کو اپنی ریاست میں کھانے پر بلایا ہے، اس دعوت نامے کو قبول فرمائیں اور ہماری سلطنت میں تشریف لیں۔ ہم ریاست سلطانیہ کے بادشاہ کو جانتے تو نہیں، لیکن ہم ان کی یہ دعوت قبول کرتے ہیں اور ہم وہاں کھانا کھانے ضرور جائیں گے۔ تیاری شروع کی جائے۔ خوش آمدید ریاست عرفانیہ کے بادشاہ، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے، کھانا شروع کیجیے۔ آپ کے کسی بھی کھانے میں نمک نہیں ڈالا گیا، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ لوگ نمک استعمال نہیں کرتے؟ نمک اس لیے استعمال نہیں کیا گیا ابا حضور کیونکہ آپ کو تو نمک سے سخت نفرت ہے، اور اسی نمک کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنی ریاست سے نکالا تھا۔ ارے میرا سب سے چھوٹا شہزادہ اتنا بڑا ہو گیا کہ بادشاہ بن گیا ہے، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ ابا حضور معافی مت مانگیے، میں نے آپ کو نمک سے اس لیے تشبیہ دی تھی کہ جیسے نمک کے بغیر کھانا پھیکا ہوتا ہے، آپ کے بغیر میری زندگی بھی پھیکی اور ادھوری ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ سے میرا بچھڑا ہوا شہزادہ دوبارہ ملوا دیا اور ساتھ میں بہو بھی ملی۔